وضو کے طریقے سے متعلق اور تیمم کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے، ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل پچھلی قرآن کلاس جو تھی نا، جو 344 لیکچرز میں، اس میں مسئلہ 42 میرا ریکارڈ ہوا تھا اسی حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں۔ یہاں پہ میں مختصراً کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے، تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ ساری کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہیں۔ جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے، کونیوں تک۔ یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولاکم آیا، چونکہ پہلے آیا تھا ایدیاکم، تو یہاں آیا ارجولاکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولاکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے۔ اور دوسری شاہ جی طرف بھی دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولاکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا، ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے
نہ پاؤں کا مسا ہے اور نہ سر کا. اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسا ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسا کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں. کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسا کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسے میں شفٹ کیا. ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسا اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسا بنتا ہے، اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسا کرنے کا قائل تھے وضو کے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسا ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسا کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسا مراد لینا ہے تو پھر، کیونکہ ایک اہل سنت کے ہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسا ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے میں وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا. ان کے نزدیک اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسا کر لیں گے. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے. وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں، تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گئے جو اپنے امام کو چھوڑ دے. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی، تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسا کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسا کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسا کرنے کے. اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسا کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نہ وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا،
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا۔ میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں۔ وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو، تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا، اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا۔ اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا، آگے راوی کہتا ہے وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے نے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا۔ یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی۔ حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب سر دھویا، تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا۔ اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر دیا۔ مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو، اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے۔ جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو۔ جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا بھی کاٹ لو اتے نہ جاؤ، تو فائدہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دبانے سے کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں۔ تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسح کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے، تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے۔ یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا۔ تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا۔ لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں، چمڑے کے ہوں، حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو۔ ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی جے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے،
وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی تھی. کو بات کریں، خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ مسح کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَاطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیا کرتے. تو اب ظاہر یہ ایک مشکل ہے. اب جس طرح کا مؤلفین نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، خلال کریں آپ. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہوگا. تو اس میں زیادہ غلوب نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا. اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سنت. جب وضو کے اندر وہ فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا. ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے. تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا. باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں. اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار. وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا. تو مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں. تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو،
او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر مان جائے. تو بس یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اپنے بازوؤں کا. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا تھا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں. اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر رہا ہوں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو. ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے، اور اس میں آسانی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی. حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے. اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے. پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے. ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا. ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں. اب لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے. میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے. ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے اس کو دھونا، پھر خشک کر کے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہن لیں جرابوں میں، تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں. آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی 1 نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو. اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی. وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں نا. ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں. تو اس میں تو ہمارے یہ والی جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، تو وہ آپ پہنیں اور اس میں مسح کریں. اور آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ بھی مسح ثابت ہے. اب بتاؤ پاؤں پہ مسح کروں یہ جراب ہے، تو وہ خود ہی کہیں گے یار جراب پہن کے پاؤں پہ ٹریکٹ نہ کریں. اچھا وہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ نماز پڑھائی انہوں نے، تو پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے وضو میں اس کو مسح کیا ہے یا وضو کر کے جراب پہنی تھی؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی وہ تو نماز ہماری تو نہیں ہوگی. تو ان کو یعنی شک پڑ گیا. وہ کہتا ہے یار تمہیں یہ شک کیوں پڑا ہے کہ میں نے اس پہ مسح کیا ہوگا؟ میں نے وضو کرنے کے بعد بھی تو جراب پہن سکتا ہوں. کہتا نہیں سردیاں ہو سکتا ہے کیا ہو. تو اس نے بھی پھر اس کو تپایا، اس نے کہا میں نے نہیں بتانا. آپ ان کے لیے اگلا وہم ان کو ڈالیں. آپ دیابنا کو، دیوبندیوں کو عربی میں دیابنا کہتے ہیں نا، جیسے وہ بریلویوں کو بریلویہ تصغیر کے سیغے کے ساتھ. تو دیابنا ہو یا بریلویہ ہو حنفی، آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کل بغیر جراب کے ننگے پاؤں میں نماز پڑھا رہا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں اس نے پاؤں کا ہی مسح کیا ہو. کیونکہ کئی لوگ اب پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل ہو چکے ہیں.
لہذا اب ننگے پاؤں کسی کا نماز پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دھوئے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس نے اوپر گیلا مسح کیا ہو. لہذا کڑ کڑ کے مر جاؤ یا قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. اگلا وہم بھی ڈال دیتے ہیں. زیادہ وہم ڈالیں گے تو ایک وقت ہے کہیں گے یار چھوڑو بس ٹھیک ہے جس طرح کرو. یہ آ جاتی ہے اسٹیج پہ مرنے میں. تو سر جراب کو چھوڑ دے, جراب کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں کا مسح کیا ہو ڈائریکٹ. اس کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے, لہذا اتنا بھی اس نے ذہن نہ رکھے. باقی کتابوں میں نے ابو داؤد ابھی جو بندیوں نے ایک چھاپی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم جرابوں میں مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو ابھی تک نہیں بتا رہے. پبلک کو وہی کہانی کرائی گئی ہے تاکہ پبلک مشکل میں پڑے رہے اور ان کے چمڑے کے موزے بکتے رہے. ظاہر جراب تو چائنا نے بنا دی, یہ 15-20 روپے کی, چمڑے کا موزہ آپ کو 200-250 روپے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, چمڑے کا موزہ ان کی اپنی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں جہاں پہ 7 رنگوں کی پگڑیاں تیار کرتے ہیں, اور وہ ایسے مشکل رنگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے ملیں گے بھی نہیں, جب ملیں گے تو بہت مہنگے. وہ ایک کلر نکالا ہوا ہے اسموک گرے کلر. اب اسموک گرے کلر کا اگر آپ کاٹن کا جوڑا ہی خریدیں گے تو اس میں سے پگڑی بنے گی. عام حالت میں آپ پگڑی کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں آئے آپ ہمارے مکتبے پہ آپ کو مل جائے گی پگڑی. 7 رنگ آج اناؤنس ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ پہلے پلان کیا ہے کہ ہم یہ 7 رنگ اناؤنسمنٹ کریں گے, اور وہ رنگ انہوں نے پرنٹ کروائے, پورے ملک کے اندر بھیجے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پھر خریدیں. اور عجیب و غریب قسم کے کلر ہیں, تو وہ کلر آپ کو وہیں سے ہی ملیں گے, باہر سے نہیں ملیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے. 100 اونٹ, سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی, ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی, وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے, سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا.
اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صراط و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صراط و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی حقیقت انگیز ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے،
تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکتی، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس، یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کریں، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی، تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا، آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹراورڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دو اعتبار سے، ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے۔ آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اچھا منظر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کی۔ تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے۔ تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے
ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی, اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو, لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, زبان حال سے بھی, اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے, لیکن اس کی صفت کو اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی, سبقت لے جاتی. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئے. تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کر. روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ, ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ. اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار, اعتکاف والے تو ضرور پڑھے, ہر تاک رات میں پڑھے. اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں. رمضان میں تو ضرور پڑھے. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں, ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا. اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے, ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان, میں آپ کو عطا نہ کروں, میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, چھوٹے اور بڑے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, جان بوجھ کر یا انجانے میں, پوشیدہ یا ظاہر, کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے, باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا. تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی, ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا. بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دیں. تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ, اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے, اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے, تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا.
मजे की बात है ना, ये उसमें एक मदनी पॉइंट आ गया। अच्छा, इससे भी बढ़कर फजाइल अमाल में, फजाइल जिक्र वाले चैप्टर में शेख ज़करिया कांदलवी ने, तबलीगी जमात वाले, उन्होंने सलात व तस्बीह का जो तरीका लिखा है ना, वो यही लिखा है सुन्न नबी दाऊद से, और वहां पे जलसा इस्तराहत मौजूद है, और आम हालत में ये जलसा इस्तराहत के दुश्मन है, और कहते हैं जी वो तिरमिज़ी में हदीस है कि नबी इस्लाम पंजों के बल खड़े होते थे। वही साथ ही इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, ये रवायती सही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं अला वजह बसीरत, ये सारे इस तरह की हदीसें मुहद्दिसीन ने लिखी इनका मुंह बंद करने के लिए कि पहले लिखो फिर दसो कि जाली रवायत। बाकी वो मेरे कहने में तो नहीं लिखी, कोई मैंने तो नहीं उनको उभारा कि आप हनफियों के साथ दुश्मनी करें और साथ लिख दें कि ज़ईफ है। वो कहते हैं हमारी भी हैं जी, आपकी हैं, बड़े इत्माम से मुहद्दिसीन ने लिखी हैं। बगैर रफुल यदैन वाली हदीस भी इमाम तिरमिज़ी ने लिखने से पहले ही 256 नंबर हदीस रफुल यदैन की लिख के अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो इमाम हनीफा के शागिर्द खास हैं उनका फतवा लिखा है, और वो किसी सनद पे नहीं है जो कराची का मुफ्ती धोखा देता है कि सनद की बात है। उन्होंने जनरल लिखा है कि जो भी रफुल यदैन करता है उसकी हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर वाली साबित है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, और जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी इब्न मसूद की हदीस साबित ही नहीं। उन्होंने उस हदीस के मतन के ऊपर बात कर दी, सनद पे नहीं। और इमाम अबू दाऊद ने जब ये इब्न मसूद वाली हदीस ली तो साथ लिखा वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना, इन मानों में ये हदीस सही नहीं, जोड़ के लिख देने और फिर ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये साबित है। यहां पर भी ये पंजों वाली रवायत साबित ही नहीं, बल्कि सही बुखारी में तो 6251 नंबर हदीस है जिसमें बकायदा जलसा इस्तराहत का हुक्म है। उलमा अरब ने ये सुस्ती की वजह से छोड़ दी है। शेख जुबैर साहब ने मेरे इंटरव्यू में भी बताया था कि मेरा एक अरब आलिम के साथ मुजादला हुआ इस बात पे। उसने कह दिया कि नबी इस्लाम बूढ़े हो गए थे इसलिए दूसरी रकत में बैठ कर उठते थे सहारा लेकर। तो शेख जुबैर साहब कहते हैं कि उसने मेरे सामने खजूर और पानी रखा था, मैंने खजूर उधर ही फेंक दी कि तुमने अल्लाह के नबी पे झूठ बांधा है, जब तक ये हदीस नहीं मुझे दिखाते ना मैं कोई चीज खानी नहीं है तुम्हारे घर से। उन्हें तो एवं छड़ी सी, उन्हें समझा पाकिस्तानी है तो कोई इस तरह का ही मौलवी होएगा। तो वो कहते नहीं मैंने सुना है। उनका सुना क्या है, निकाल बुखारी। तो शेख साहब कहते हैं जब बुखारी लेके आया उसके हाथ कांप रहे थे, यानी इमाम तो था ना था। तो शेख साहब ने निकाल के 6251 नंबर हदीस के पढ़, इसमें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है जलसा इस्तराहत का। वो जो एक साहबी बड़ी तेजी से उन्होंने नमाज पढ़ी थी, सलाम किया, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है क्योंकि इतनी तेज पढ़ी थी। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे नमाज का तरीका सिखा दे। तो आपने फरमाया कि तसल्ली से वुजू करने के बाद किबला रुख खड़े हो, फिर आराम से अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करो, फिर क़याम भी सुकून के साथ करो, रुकू सुकून के साथ कौबे में खड़े हो। हर जो पोस्चर है उसमें सुकून का हुक्म दिया। फिर फरमाया कि पहला सजदा करो, फिर 2 सजदों के दरमियान सुकून से बैठो, फिर दूसरा सजदा करो और दूसरा सजदा करके फिर बैठ जाओ और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। ये नमाज की ब्रेकें हैं जनाब, 3 नमाज की ब्रेकें हैं। एक रफुल यदैन, तेजी से आपको नमाज नहीं पढ़ने देती। दूसरा सजदे में जाते वक्त पहले हाथ लगाना, और तीसरा क़याम की तरफ उठते हुए जलसा इस्तराहत करना। अब वो जब हदीस दिखाई तो वो फिर मान गया, कहता है मेरा उस्ताद भी जलसा इस्तराहत करता था। कौन? मुफ्ती आजम सऊदिया बिन बास, अब्दुल अजीज बिन बास। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त सऊदिया के जितने उलमा हैं, इंक्लूडिंग मस्जिद नबवी का इमाम, हरम मक्का में जो इमाम है वो भी, ये लोग इस सुन्नत पे अमल नहीं करते। जलसा इस्तराहत उन्होंने छोड़ दी है सुस्ती की वजह से। ये तो हमारे सामने हुआ है, होना तो चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर जिस तरह कंकरियां मारते थे ना, जुज़ रफुल यदैन में आता है, जो लोग सुस्ती की वजह से रफ़ा यदैन छोड़ते थे, इनको भी वैसे कंकरियां मारनी चाहिए, इमाम काबा को भी और मस्जिद नबवी के इमाम को, कि तुम्हारे अब्बा जी तो बकायदा लिख के गए हैं और उनकी तो खैर औकात ही कोई नहीं है। सही बुखारी में 6251 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम ने जलसा इस्तराहत का हुक्म दिया है। तो बात शुरू हुई थी कि जलसा इस्तराहत का हुक्म सलात व तस्बीह वाली नमाज में भी मौजूद है, जो सुन्न नबी दाऊद में मरफू हदीस। अच्छा, फिर आपने उसमें तशहुद में जब बैठना है तो तशहुद में भी आपने, अफजल तो यह है कि आप पूरा तशहुद पढ़ें दुरूद शरीफ समेत, उसके बाद आप ये 10 दफा तस्बीहात करें, और आखिरी तशहुद में भी 10 दफा तस्बीहात तशहुद के बाद ही करें, क्योंकि ओरिजिनल नमाज अपनी जगह पर बाकी। तो ये 300 मरतबा पूरा हो जाएगा। बाकी इसमें बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि जी वो याद कैसे रखें, कोई तस्बीह रख लें।
نہیں، انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے میں دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں. ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور قیام میں تو 15 دفعہ باقی 10. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی الاسلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا، یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بال جس طرح آپ کو آسانی لگتی. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ و تسبیح والی، یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، امام حنیفہ کے شاگرد. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کی. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے، صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا، تو اس طرح بھی ایک